الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم. مومنین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کی دعا، عبادت اور استغفار تمام نیک عمل کو قبول فرمائے، آپ کو اور آپ کے والدین اور تمام مومنین مومنات کو کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ، اور ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرمائے۔ آج دعا کے تعلق سے اس قرآن مجید کی آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس میں اللہ حکم دعا دے رہا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، ادعونی، مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ظاہر ہے کہ ہم ہر حال میں دعا کرتے ہیں اور ہمیں دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ خود حدیث میں ہے، رسول اسلام نے فرمایا دعا مخ العبادت، دعا عبادت کی روح اور عبادت کی جان ہے، اور گودا ہے، جیسے پھلوں میں گودا اصل ہوتا ہے، اسی طرح سے عبادت کی اصل جو وہ دعا ہے۔ آئیے معصومین کے کلام میں تلاش کریں کہ ہم کو کس طرح سے دعا کرنا چاہیے۔ یقیناً خداوند عالم نے ہمیں دعا کا حکم دے کر ہم پر احسان کیا ہے، ورنہ وہ خالق ہے، وہ جیسے چاہتا ہمارے سلسلے میں عمل کرتا، ہماری بات نہیں سنتا تب بھی اس کی مرضی تھی، سن لیتا تب بھی اس کی مرضی تھی، لیکن اس نے ہم پر یہ احسان کر کے یہ کہا کہ تم دعا کرو، ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ اور رسول نے فرمایا کہ دعا عبادت کی جان اور روح اور لب اور مخ یعنی گردا ہے۔ آئیے کہتے ہیں کہ مختصر سے مختصر دعا امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم سے تعقیبات نماز کے سلسلے میں پوچھا گیا کہ مختصر اور جامع تعقیب کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کمتر چیزیں کی از دعا بعد از تسبیح ترا کافی است، باشد آن است کی بگوئی۔ باقی ہم فرماتے ہیں کہ چھوٹی چیز اور کم سے کم مختصر سے مختصر دعا جو تسبیح ہے جناب فاطمہ زہرا کے لیے تمہارے حق میں کافی ہے، وہ یہ ہے کہ تم کہو اللہم انی اسألک من کل خیر احاط بہ علمک واعوذ بک من کل شر احاط بہ علمک، اللہم انی اسألک عافیتک فی اموری کلہا واعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، جس کا ترجمہ مومنین کے لیے میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر خیر کا، ہر نیکی کا جسے تیرے علم نے احاطہ کیا ہے، اور میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس شر سے جو تیرے علم کے احاطے میں ہے، اور تو جانتا ہے کہ کیا چیز میرے حق میں شر اور بری ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے تمام امور میں عافیت چاہتا ہوں اور پناہ مانگتا ہوں دنیا کی اور عذاب آخرت کی رسوائی سے۔ اس کا یہ ترجمہ ہے۔ اس کے بعد معصوم نے فرمایا کہ جب تم مثلا تسبیح فاطمہ زہرا پڑھ چکے اور یہ دعا پڑھ چکو، صلوات پڑھو، تو کبھی بھی صلوات پڑھو تو تین چیز کی خواہش کرنا ضروری ہے۔ اللہم اعتقنی، صلوات کے بعد اللہم اعتقنی من النار، یعنی اللہ مجھے جہنم سے آزادی نصیب فرما، رہائی نصیب فرما، وادخلنی الجنہ، اور جنت میں مجھے داخل کر، وزوجنی من الحور العین، اور بڑی آنکھوں والی حور سے میری شادی کر آخرت میں، جنت میں۔ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کہو گے تو انشاءاللہ تمہارے حق میں بہشت بھی اور جہنم سے آزادی اور بہشت تمہارے حق میں ہوگی، اور حور کہیں گی کہ پروردگارہ، یہ کون شخص ہے جو مجھ سے میرے بارے میں سوال کرتا ہے، مجھے اس کی زوجیت میں قرار دے۔
اور اگر تم یہ نہیں کہتے تو امام کی حدیث ہے کہ حوریں شکایت کرتی ہیں اور جنت اور جہنم دونوں، پروردگارہ یہ مجھ سے جاہل اور میرے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز تو سلام پر ختم ہو جاتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ کم ترین یعنی مختصر سے مختصر تاکیب یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی یہ جو نماز کے بعد ہم لوگ سلام کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ نماز کا جز نہیں ہے، یہ تعقیبات نماز ہے، یعنی نماز کے بعد جو مختصر تعقیب ہے وہ، اور اسی طرح صلوات، اور اسی طرح جو میں نے یہ دعا امام محمد علیہ السلام کی جو ہے آپ کے سامنے پیش کی۔ خدا ہم سب لوگوں کو ایک دوسرے کے حق میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔